سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی ہے سب کو یقین کوئی بھی میرا نہیں خالی یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا روزی سے لگا دے انہیں حسنین کا صدقہ یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد ہر رنج و علم دور اور گھر رہے آباد یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو ہم واسطہ دیتے شہ کرب و بلا کا اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا معصومہ قم بھائی کی فرقت کا واسطہ اور شاہ خراسان کی سخاوت کا واسطہ یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم شہادت کے حوالے سے جب وطن سے کوچ کی مسلم کے تیاری ہوئی جب وطن سے کوچ کی مسلم کے تیاری ہوئی میرے
بھائی دیگر شکر باخر کے غم میرا سو ہر ایک بہا رہا ہے باخر کے غم میرا سو ہر ایک بہا رہا ہے کرب و بلا کا شاہد کرب و بلا کا شاہد دنیا سے جا رہا ہے باخر کے غم میرا سو ہر ایک بہا رہا ہے لوگ کے سینہ پہ جس نے سرور کے سر کو دیکھا دروں کی زد پہ جس نے پشت بدر کو دیکھا سب یاد کر کے ابھی سب یاد کر کے ابھی آنسو بہا رہا ہے باخر کے غم میرا سو ہر ایک بہا رہا ہے جس کی پھوپھی سکینہ بس 3 سال کی تھی خود 5 سال کا تھا دنیا اجڑتی دیکھی اب خود شہید ہو کر اب خود شہید ہو کر درد کو رلا رہا ہے باخر کے غم میرا سو ہر ایک بہا رہا ہے بیٹی کو تب بلا کر کرنے لگے وصیت ماتم نہ رکنے پائے یہ ہے میری نصیحت صادق امام رو کر صادق امام رو کر سر کو ہلا رہا ہے باخر کے غم میرا سو ہر ایک بہا رہا ہے رخصت ہوئے جہاں سے مولا امام باقر سر پیٹتے دکھائے اہل حرم بھی رو کر عابد کا غائے وارث عابد کا غائے وارث دنیا سے جا رہا ہے باخر کے غم میرا سو ہر ایک بہا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مل جائے گا راہ بر مل جائے منزل کا پتہ مل جائے مل گئے جس کو علی اس کو خدا مل جائے گا راہ بر مل جائے منزل آ تو جائے ہر درے سبت نبی تک آ تو جائے پھر یہاں سے خلد کا بھی راستہ مل جائے گا راہ بر مل جائے منزل اترا بھی ہوں مجھے کیا در فشارِ قبر کا مجھ کو اس منزل پہ بھی مشکل کشا مل جائے گا راہ بر مل جائے منزل اے پیغمبر یا علی کہہ کر ندا تو دیجئے آپ کو اللہ سے خیبر کشا مل جائے گا راہ بر مل جائے منزل لاشیں اکبر پہ بولی مانا یہ معلوم رہا خاک میں ارمان سب کا مل جائے گا راہ بر مل جائے منزل سورہ فاتحہ پہلو سے اٹھایا فاطمہ نے ہاتھ کو آج بس مسلم کی حالت پر دکھی ہے فاطمہ گر رہا ہے لاشیں مسلم کھڑی ہے فاطمہ دارالانوار سے گیتا دیکھ گئے مسلم دارالانوار سے گیتا دیکھ گئے مظلوم کو دارالانوار سے گیتا دیکھ گئے مظلوم کو ہائے مسلم کہہ رہی ہے فاطمہ گر رہا ہے لاشیں دیکھنا ہے زین سے گرتے ہوئے شبیر کو دیکھنا ہے زین سے گرتے ہوئے شبیر کو دیکھ کے مسلم کو کیا کیا سوچتی ہے فاطمہ گر رہا ہے لاشیں تامل ایک نوائل کی طرح جیسا کہ پیش کرا جب ردا سے
صدا دیتی رہی تو ناغازی ارے عالم ران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو ناغازی جب جگہ سے چنی میں صدا دیتی رہی تو ناغازی ارے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے ارے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی داچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا ہم پہ ہے تشنا لگے تو نہ آیا غازی اور دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس بڑی تو نہ آیا غازی اور آ گئی شام ادب لٹ گئے اہل حرام ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی اور کیا کہوں شیر میرے بیردا ہم کو دیے ارے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی اور قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نام دے علی بس میں دوہرا رہی تو نہ آیا غازی
لسان صفتہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معبود ولا عدد محدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الضياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو. کامیابی سبب کامرانی اور اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس طیب طاہر ذکر. سلسلہ عبادت طویل نہیں، بہت ہی مختصر سے کامات کے لیے حاضر ہوں. آیہ مجیدہ کو سنابہ سنت قرار دیا. اس آیہ مجیدہ میں خالق دو جہاں ایک ایک انسان کو متوجہ کر رہا اور کچھ اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسان، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا. اگر سننا چاہیں گے تو میں ایک دو باتیں کروں. ایک مرد اور ایک عورت سے اور ہم ہی نے تمہیں مختلف گروہوں میں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا. یہ جو رنگ و نسل و زبان کا اختلاف ہے یہ کیوں رکھا؟ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے. یہ رنگ و نسل کا اختلاف، یہ زبانوں کا اختلاف جھگڑوں کے لیے نہیں، لتعرفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اور پھر ایک ارشاد فرمائے اسی آیت کے اندر، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اس بات کو یاد رکھو، اللہ کی اندیت میں وہی ہے جو صاحب تقویٰ. یہ انسان ہے جو اس انداز سے خلق ہوا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے انسان کو خلق. اور سورہ مبارکہ انسان میں بھی آواز دی اور فرمانے لگا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. کہ ہم نے تمہیں آب نجس سے خلق کیا ہے. یہ ہے حقیقت انسان، یہ ہے اصل انسان. اس کو بھولنا نہیں. جتنے بڑے بھی ہو جاؤ معاشرے اپنی حقیقت کو یاد رکھنا کہ تم ہو گیا تھے کیا. ابھی مومنین کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا، خدا اس بندے پہ رحمت نازل کرے جو یہ جان لے کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے، کہاں تک جانا ہے. پوری زندگی کا گول بیان کیا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، کہاں پر ہے اور کہاں تک جانا ہے. درمیان کی باتیں کچھ مخلوقہ تمہید کے لیے. تو یہ انسان ہے جو آ رہا ہے اس انداز سے. اور ایک اور مقام ہے جہاں پر کچھ اس انداز سے آواز دی پیغام ہے سارے اپنے جوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے. یا بنی آدم، اللہ فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا نفسکم عند کل مسجد. اے آدم کے بیٹو سنو، جب اللہ کے گھر میں جایا کرو، یعنی مسجد میں جب آیا کرو، تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ لباس سے مزین کر کے آیا کرو. مجھے نہیں پتا جس کو پہنچے گا شاید وہ بول دے، میں فکرہ پیش کرتا ہوں. یعنی جب مسجد میں آؤ تو اپنے آپ کو اچھے لباس سے زینت دے کے آؤ. نہیں پہنچا پایا پھر سنیں. یعنی کسی پارٹی میں کسی فنکشن میں جاتے ہو تو لباس کا جوتے تک لباس کے اعتبار سے ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے ایسا؟ کرتے ہو نہیں کرتے؟ اور جس اسٹینڈرڈ کا جگہ پہ جا رہے تھے اسی اعتبار سے تم لباس کا استعمال کرتے ہو.
جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جب مسجد خدا میں جس حلیے میں ہو اسی حلیے میں مسجد میں پہنچ جاؤ گے. تمہارا اے آدم کے بیٹو سنو، اللہ کے گھر میں جب آؤ تو اپنے آپ کو زینت دو، اچھے لباس. یہ پروٹوکول بیان کیا یہ انسان. اور پھر خالق فرمانے گا کہ سنو الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھی، کہ ہم نے تمہیں زبان نہیں دی، فہدیناہ النجدین، کہ ہم نے تمہیں دونوں راستوں کی ہدایت نہیں کر دی. یہ سورہ بلد کا مقام، یعنی کس طرح گفتگو فرما رہا ہے رب اپنے بندوں سے. اب ایک قدم اور آگے بڑھائیں کہ انسان میں ہے اجازت تو میں اسی موضوع پہ انسان میں اگر دو چیزیں ختم ہو جائیں تو آپ سمجھیے کہ کمال کی منزل کے طے کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے. منزل کمال تک کرنے، مثلا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے میں، ایک ہے اور. تھوڑا سا بولتے ہیں نا جتنی گرمی آپ کے لیے اتنی گرمی اس سے زیادہ میرے لیے. ایک ہے میں، ایک ہے اور. اگر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں تو آغاز ہوگا کمال کا. یعنی انسان اس سفر کو لے گا. ایک میں ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، معاشرے کی حقیقت ہے. ایک اور ہے جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. یعنی انسان کی کیفیت یہ ہے، پروردگار نوکری نہیں ہے، دعا مانگ رہا ہے اپنے رب سے مانگ رہا ہے، جو نوکری مل گئی. بڑی پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں اور تمیز یہیں پر ختم ہو جائے گی. نوکری مل گئی، پالنے والے نوکری مل گئی، پالنے والے تنخواہ تھوڑی کم مل گئی. بھائی رب سے نہیں بولو گے تو کس سے بولو گے؟ پالنے والے شریک حیات بھی اگر مل جائے تو شادی ہوئی. پالنے والے اولاد نہیں ہے، اولاد بھی مل گئی. پالنے والے گھر تھوڑا چھوٹا پڑ رہا ہے تو بڑا گھر آ گیا. پالنے والے سواری نہیں ہے، فیملی ہو گئی تو سواری بھی آ گئی. پالنے والے تنخواہ تھوڑی ہے، یہ اور دیکھ رہے ہو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ اور دیکھ رہے ہو. یعنی اب میں بہت آسان کرتا ہوں، ایسے اگر بات کرتا جاؤں تو مثالیں بہت ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان نے جب جو جہاں مانگا اپنے رب سے وہ اس کو ملا یا نہیں ملا؟ بولو سب ہو اس بات پہ راضی؟ یعنی بندے نے جب جہاں جیسے مانگا خالق نے تب وہاں ویسے اس کو عطا کیا. یہ اور پہ اور مانگتا رہا، خالق عطا پہ عطا کرتا رہا. یعنی اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ بندوں کو اس کی مرضی کا اللہ مل گیا، اللہ کو اس کی مرضی کے بندے نہیں ملا. بہت آسان ہے، بندوں کو اس کی مرضی کا اللہ مل گیا، اللہ کو اس کی مرضی کے بندے نہیں ملے. اچھا اگر اللہ کو اس کی مرضی کے بندے نہیں ملتے تو مشیت کا مشن نامکمل رہ جاتا. تو اس کی مرضی کے بندے کیسے ہونے چاہیے؟ یعنی وہ جب کہے چلو تو وہ چلے. مجھے نہیں پتا آپ نے عمل کر دیا. وہ جب کہے دیکھو تو وہ دیکھے، وہ جب کہے ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھائے. ہم کبھی اپنی مرضی سے چلے، کبھی اس کی مرضی سے چلے، یہی ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے بندے چاہیے جو مشیت کے بندے ہوں. جب وہ کہے چلو تو وہ چلے، جب وہ کہے اٹھو تو وہ اٹھے، جب وہ کہے بیٹھے تو وہ بیٹھے، جب وہ کہے دیکھو تو وہ دیکھے. اگر ایسے بندے نہ ہو تو مشیت کا مشن نامکمل رہ جائے گا. یہی سبب ہے کہ جب ایسے بندوں کو تلاش کرنے گئے تو ایسے بندوں کے ہاتھ ان کے نہیں وہی عبد اللہ کہہ رہا ہے، ان کی آنکھیں ان کی نہیں وہی عبد اللہ. وہی مشیت کے بندے. جب اس نے کہا اٹھو تو اٹھے، جب اس نے کہا بیٹھو تو بیٹھے، جب اس نے کہا دیکھو تو وہ دیکھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی آنکھیں ان کی نہیں وہی عبد اللہ، ان کے نہیں وہی عبد اللہ. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کی قسم اور ایسوں سے محبت کا حکم. ٹھیک ہے نا، ایسوں سے محبت کا حکم.
کیا کمال ہوگا کہ ان کی اتباع کرنی ہے جو مشیت کے بندے ہیں، جو مشیت کے بندے ہیں، پیروی ان کی کرنی ہے۔ اما فائما یاتینکم قرآن من خودن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو آدم کے بیٹوں، جو ہدایتیں ہم نے بھیجی ہیں ان کی اتباع کرو۔ قرآن ہے، کس کی اتباع کرنی ہے، کس کو فالو کرنا؟ جو اس نے ہدایتیں بھیجی ہیں ان کو فالو کرنا۔ اگر کر لیا تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جب ان کی محبت والا اس دنیا سے جاتا ہے، جو ان کی محبت والا، جو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام سرکار صادق بات مکمل ہو گئی۔ مولا امام ششو فرماتا ہے کہ جب ان کی محبت والا یعنی آل محمد کا چاہنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار مل جل کے درود بھیجا جب آل محمد کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں، اللہ تمہارے ہی اعمال قبول کرتا ہے، اللہ تمہاری ہی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی تمہارے ہی گناہ معاف کرتا ہے۔ تو بول دیکھیے، جب وہ وقت آتا ہے کہ انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے، یعنی جاگونی کا نام یہاں پر جان بالکل یہاں حالت احتضار میں، تو جانتے ہوتا کیا؟ سن لینا، ہوتا یہ ہے جب ان کا چاہنے والا دنیا سے جا رہا، آل محمد کا چاہنے والا، ہوتا کیا؟ مولا فرماتے سنو کہ ایک جانب سے کب؟ جب جان یہاں ہو، جاگونی کا وقت، یاد رکھنا یہ میری بات ہے۔ مولا فرماتے جب اس لمحے پہ بندہ آ جاتا ہے جو آل محمد کا چاہنے والا ہے، ایک جانب سے اللہ کے رسول آتے ہیں، ایک جانب سے، اب میں جملہ کہتا ہوں، ایک جانب سے رسول آتے ہیں، ایک جانب سے علی آتے ہیں، ایک جانب سے علی آتے ہیں، اور جانتے ہو ہوتا کیا ہے؟ اللہ علی اس مرنے والے کے قریب آتے ہیں، سنو، علی اس مرنے والے کے قریب آتے ہیں، اللہ اکبر، اور اب علی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ جملہ محسوس کرنا جس کے دل میں 14 دست ہے، اور اس باتوں کو محسوس کرنا، یہاں کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا، ٹھیک ہے؟ فکرہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول، یہ بندہ جو جا رہا ہے دنیا سے، یہ آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا حقدار ہے، آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں سفارش کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں۔ آپ بھی اس سے محبت کیجئے میرے دوستوں، میں جملہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے کہتا ہوں، جہاں محبت کرنے والا رسول جیسا ہو، سفارش کرنے والا علی جیسا ہو۔ صرف اللہ کے نبی اور رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی اور علی آتے ہیں نا، جبریل آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں۔ اب رسول خدا ملک الموت کی طرف، جبریل کی طرف مڑے گے، ہم متوجہ ہو کے کہیں گے اے جبریل، یہ بندہ پڑھنے والا اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں۔ اور اب جبریل مڑیں گے ملک الموت کی طرف، اے ملک الموت، یہ بندہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، میں کہہ رہا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اب ملک الموت مڑتا ہے، متوجہ ہوتا ہے مرنے والے کی طرف، اور مرنے والے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کیا تو نے اپنی گردن کو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا؟ کیا تو نے اپنی نجات کا پروانہ لے لیا؟ کیا تو دنیا میں عصمت کبریٰ کے دامن سے متوسل رہا تھا؟ مولا امام صادق
अमल से मुतमस्सिक रहा, मरने वाले से मलकुल मौत इम्तिहानन पूछेगा वो चीज क्या है जो तूने दुनिया में की जिसका इनाम तुझे ये मिल रहा है। अल्लाह तौफीक देता है, मरने वाला बोलेगा वो अली की विलायत है। किताब का नाम काफी, मतलब तशय्युअ की बड़ी किताबों में से एक किताब कुतुब अरबा में से लिखने वाले शेख याकूब कुलैनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि रिज़वानुल्लाह। इतनी बड़ी हस्ती कि जिसने 20 बरस के अरसे में काफी लिखी। 329 में शेख याकूब कुलैनी रहमतुल्लाह अलैहि का इंतकाल। 329 में तशय्युअ का एक और इवेंट हुआ, उसका नाम है गैबत कुबरा। जमाने का इमाम गैबत कुबरा में गया। यानी इसका माना यह है कि काफी जो लिखी गई वो गैबत सुगरा के दौर में लिखी गई। गैबत सुगरा का जमाना वो जमाना है जहां इमाम जमाना से मुलाकात मुमकिन है। मेरे दोस्तों, मेरे दूल्हे मिलकर हम इमाम मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज से दुरूद भेजने से दिलों का तो काफी हवाला दे चुका। अब मौला फरमाते हैं मरने वाले की रूह मलकुल मौत ऐसे कब्ज करेगा जैसे मक्खन से बाहर निकालेगा। कठिन तरीन मरला है, नज़ा कलमा बहुत मुश्किल रहा। खुदा की कसम अगर 14 न होते तो बेयार मददगार। इनकी मोहब्बत ने किस मकाम पे पहुंचा। और एक फिक्रा ऑफ द रिकॉर्ड भी बोलता था कि याद रखना ग्रेस मार्क्स उसी को मिलते हैं जो पर्चे में कुछ लिख रहा होता पता नहीं मैंने क्या किया है। उसी को ग्रेस मार्क्स मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरे अभिभावक ऐसे रुको वाला सिर्फ यही है। सुनो, उस मरने वाले का कफन जन्नत से आता है। सिर्फ कफन का नहीं, जन्नत से सिर्फ कफन नहीं आता, उसका हुनूद भी जन्नत का मुश्क होता है। और ये जो हम उसे कफन देते हैं, जाहिर में कुछ भी कफन पहनता रहे, बातिन में वही पहनता है तो जन्नत से आता है। अब मरना आ गया कब्र का, मरने वाले को कब्र में उतारा जाता है। मरा फरमाते जब हमारे चाहने वाले को कब्र में उतारा जाता है। एक और फिक्रा कह दूं, शेख ताइफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख तूसी रिज़वानुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी हस्ती, मिल्लत तशय्युअ का पिलर। शेख तूसी है ना, जब आदि सलाम के पास जो दरवाजा आता है उसे बात तूसी कहते हैं। रहन में है तो नहीं गए जिक्र तो खैर अमीर याद रखना। शेख तूसी शेख ताइफा लिखते हैं कि जब मोमिन के जनाजे में आते और मोमिन कब्र में उतारा जाता तो फरिश्ते सबसे पहले निदा पता क्या देते, जो तोहफा मिलता वो तोहफा ये मिलता है कि इस मोमिन के जनाजे में शामिल होने वालों के गुनाह को अल्लाह ने बख्श दिया है। ये मोमिन के जनाजे की शान है। कब्र कितनी बड़ी है देखिए ना, देखिए कितनी बड़ी है, देखिए। मौला फरमाते हैं जब वो उतरता है तो हमारे हुक्मदार की कब्र एक एक महीने की मुसाफत सना खुल जाती है। आगे पीछे दाहिने खुल जाती है, एक एक महीने की मुसाफत। और फिर फरिश्ता कहता है सो जा इत्मीनान की नींद से। सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही। एक आलिम ने फिक्रा लिखा और ऐसे फिक्रे उलमा ही लिख सकते हैं। वो लिखते हैं कि मौला मुझे पता चला अमीर मोमिनीन के लिए कि हाँ मरने के वक्त आते हैं। तो मेरा अब ये जो आले मोहम्मद को ऐनक इरफान से देखता है उसके लिए फिक्रा पेश कर रहा हूँ। मौला मुझे पता चला कि आप वक्त निज़ाम मरने के वक्त आते हैं। मौला मेरा जी चाहता है दिल में
کہا وہ کوہ رضوا کی چھپی ہوئی جنت میں، اب اسے کہنا نہیں کیا ہے، کوہ رضوا کی چھپی ہوئی جنت میں آل محمد سے ملاقات کرتا ہے۔ صرف ملاقات کرے گا کہ نہیں، ان سے ان کی زیارت تو کرے گا، ان سے ملاقات کرے گا نہ، ان کے کھانے میں سے کھاتا ہے، مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، نہیں ان کے طعام میں سے کھاتا ہے۔ کیا حسین روایت کے فکرے ان کے طعام میں سے کھاتا ہے، ان سے ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان سے باتیں کرتا ہے۔ مولا یہ کب تک رہے گا؟ جب تک ہمارے قائم کا ظہور نہیں ہو جاتا، یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا، اور جو ہی قائم کا ظہور ہوگا پروردگار ان کو حکم دے گا، وہ گروہ کے گروہ لبیک 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 کہتے ہوئے ابھی تک جو نہیں بولا ہو جائے گا مزاج سے ہٹ کر اگر اس کا احساس ہو جائے، یہ تو وقت نظام مومن کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں، یہ اسی زیارت کے اشتیاق کے آنسو کہ زندگی بھر تڑپتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا حوصلہ کرو، میری بات ٹوٹ جائے گی نہیں تو تھوڑا سا ٹھہر جانا۔ جملہ کہتا ہوں، یاد رکھنا اس جملے کو، میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، فکرہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا مولا ایک حکمدار کے لیے اتنا سارا پروٹوکول موت کے بعد، ہر کسی کے لیے ایسا پروٹوکول۔ جب میں تحقیق میں گیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ ہر چاہنے والا کا پروٹوکول نہیں، بلکہ اس کا پروٹوکول ہے جو حسین کی زواری کا بات ہے۔ کیا حسین اچھا اس میں گھبرانے کی بات نہیں جو ابھی تک کربلا نہیں گئے نا، میرا مولا اتنا کریم ہے۔ کسی نے پوچھا تھا مولا کیا کریں زواری کرنی ہے، کہا سال میں جو افورڈ کر سکتا ہے سال میں 2 بار حسین کی زیارت کرے، کہا مولا نہیں کر سکتے، کہا سال میں 1 بار حسین کی زواری کرو۔ مولا کچھ ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں کر سکتے، کہا نمک سے روٹی کھا لو، زندگی میں 1 بار حسین کی زیارت کرو۔ مولا کچھ ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں کر سکتے، کہا آئے تو کریم کی بارگاہ میں ہو نا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، کربلا کا رخ کر کے 3 بار حسین کو سلام کرو، حسین زواری میں نام لکھ لیتے ہیں۔ اتنا کریم ہے میرا مولا، لیکن اتنا تو کرو، 24 گھنٹے میں 1 لمحہ تو حسین کو یاد ہے۔ بات آ گئی کریم کربلا، آج جس کی شہادت کا دن گزرا، 3.5 برس غالباً عمر رہی ہے میرے اس امام باقر کی۔ اگر یہ مجلس قبل از مغرب ہوتی تو یقیناً آپ کے سامنے فضائل بھی امام باقر کے بیان کرتا۔ کبھی مولا نے توفیق دی تو اس مولا کی بارگاہ میں بھی کچھ نہ کچھ پیش ضرور کرنے کی سعادت ملے، یعنی پھوپھی اور بھتیجے کا صرف ایک ہی تھا جو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے جملے کیا میرا یہ امام بھی شاہد ہے کربلا۔ ایک روایت سنو کہ کربلا کو مولا سے آئی، حوصلے سے سن لینا آزادہ۔ شخص آیا مولا کے پاس، مولا اسی امام کے پاس، مولا باقر کے پاس، کہتا ہے فرزند رسول ہم نے سنا ہے کہ جب آپ کے دادا نے زید چھوڑی، امام باقر ہے راوی، آپ کے دادا نے جب زید چھوڑی تو زلجنا آپ کے دادا کے جسم کا طواف کر رہا تھا۔
جملہ کیا ہے؟ 5 مقامات ہیں کربلا کے جہاں سواری سید الشہداء نے بات کی ہے، انسانی لہجے میں گفتگو کی ہے، ان میں سے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دادا کی سواری کوئی جملہ بھی کہہ رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی. میرا امام باقر رونے لگا، فرماتے ہیں مولا ہاں میرے دادا کی سواری زلزلہ یہ کہہ رہا تھا غلیمت الغلیمہ، ارے وائے ہو اس امت پر کہ اس نے اپنے نبی کے نواسے سے کہا جا تاکہ سیدانیوں کو بتا کہ میں نے تیری زین چھوڑ دی ہے. حضرت جب سواری کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی نا تو بیویاں سمجھ جاتی تھی آقا حسین آواز. اور جیسے ہی زلزلہ کے سروں کی آواز خیموں کے قریب آئی، حضرت بیویاں قریب آئی اور ان میں سے 4 برس کی بچی تھی تو خیمے کے باہر آ گئی. اب جو اس نے منظر دیکھا زین الٹی ہوئی ہے، آگے کٹی ہوئی ہے، اس بچی نے بازوں سے بڑھ کے تھام لیا. یہی میرا امام. سوچ سکتے ہو تو سوچ لو.